اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ 1997 میں سپریم کورٹ حملے سے زیادہ خطرناک تھا۔ بے لگام وکلا نے مجھے زبردستی بار روم لے جانے کی کوشش کی۔ دوپہر 2:30 بجے تک اپنے چیمبر میں محصور رہا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے وکلا کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان اور اسلام آباد بار کونسل کو خط لکھا، غنڈہ گردی کرنے والے وکلا مجھے خوف زدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند وکیلوں نے وکلا برادری کا سر شرم سے جھکا دیا۔ دھاوا بولنے والوں کی قیادت اسلام آباد بار کے ارکان کر رہے تھے۔ کیا بار ممبر ہونے کی وجہ سے غنڈہ گردی کرنے والے وکلا کو معاف کر دیا جائے؟ پاکستان بار کونسل وکلا تنظیمیں حق اور صداقت کی نظیر قائم کریں۔ ہائی کورٹ پر حملے کے ذمہ داروں کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سینٹ الیکشنز کے اندر پیسہ چلتا ہے، پارٹی کے سربراہ ہیں اس تک پیسہ جاتا ہے۔ 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ قیمت چلی گئی ہے۔ 2018 میں ہمیں پتہ چلا، پتہ نہیں 18 یا 20 ایم پیز بک گئے تھے۔ ہماری کمیٹی بنی، انہوں نے کہیں سے ویڈیو لائی اور انہوں نے کہا جی ہم یہ آپ کو دے نہیں سکتے لیکن دکھا سکتے ہیں۔ سینٹ الیکشن کا پیسہ پارٹی سربراہ تک جاتا ہے۔ بلوچستان میں ایک ووٹ کی قیمت 50 سے 70 کروڑ تک چلی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا 2018 میں ہماری کمیٹی کہیں سے ویڈیو لائی تھی، انہوں نے کہا یہ دے نہیں سکتے، دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنے 20 MPAs نکالے۔ خفیہ ووٹنگ کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے۔ اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کرنے والے بعد میں روئیں گے۔ اپوزیشن کی کوشش ہے NRO مل جائے جو انہیں نہیں مل رہا۔ اپوزیشن پیسہ چلا کر حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ میں ان سب کو 30 سال سے جانتا ہوں، سیاست میں صرف ان کی چوری کے خلاف آیا تھا۔ خوشی ہے کہ سب سے زیادہ عوام میرے ساتھ سڑکوں پر نکلے۔ عوام سڑکوں پر اس وقت نکلتے ہیں جب پیسہ کرپشن کی نظر ہو۔ بڑے چوروں کی چوری بچانے کے لیے عوام کبھی نہیں نکلتے۔ سینٹ انتخابات کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کا اسکینڈل۔ وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ 1 ماہ میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ فواد چودھری، شیری مزاری اور شہزاد اکبر الیکشن کمیشن سے رجوع۔ ملوث افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کے امکانات سے متعلق وزیر اعظم کو تجاویز دیں گے۔ کمیٹی ملوث افراد کے خلاف کیسز نیب، FIA اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے پر بھی رائے دے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ 12 سے 13 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکیں گے۔ 21 فروری کو امیدواروں کی لسٹ آویزاں کی جائے گی۔ 11 مارچ کو 52 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ سینٹ ٹکٹ سے متعلق سفارشات وزیر اعظم کو پیش۔ ذرائع کا کہنا ہے شبلی فراز کو ایک مرتبہ پھر سینیٹر بنانے کی سفارش۔ ٹیکنوکریٹس کے لیے حفیظ شیخ، اتحادی جماعت سے کامل علی آغا کا نام شارٹ لسٹ۔ خواتین میں ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر زرقا کا نام بھی شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو ٹکٹ دینے کی روایت ختم کریں گے۔ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جو عوامی فلاح بہتر قانون سازی کے لیے کام کریں۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں سینٹ الیکشن جیسے بھی ہوں حکومت اور اتحادی اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے۔ سینٹ انتخابات میں کامیابی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب متحرک۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان سے ملاقات۔ عوامی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی متحرک۔ آصف زرداری اور نواز شریف سے رابطہ۔ مشترکہ امیدوار لانے پر اتفاق۔ گفتگو میں لانگ مارچ پر بھی بات ہوئی۔ بلدیاتی اداروں کا ذکر آئین کے آرٹیکل 7 میں ہے۔ آرٹیکل 140A نے اسے نئی زندگی دی۔ قانون سازی کرنے والوں نے خفیہ رائے شماری کی شق شامل کی۔ ان کی مرضی خفیہ ووٹنگ برقرار رکھیں یا نہ رکھیں۔ اوپن ووٹنگ سے متعلق صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل بولے الیکشن ایکٹ ختم کر دیں تو سینٹ انتخابات ممکن نہیں۔ وزیر اعظم کی اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کی تردید کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نمٹا دیا۔
چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے جواب کو مدلل اور تسلی بخش قرار دیا. کہا وزیر اعظم اور جسٹس فائز عیسیٰ ایک مقدمے میں فریق ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کل واٹس ایپ پر کسی نے دستاویزات بھیجیں. حکومتی اتحادی کو بھاری بھرکم فنڈز جاری کیے گئے. ہم دشمن نہیں، عوام کے پیسے اور آئین کے محافظ ہیں. ان کو ایڈ ہاک ریلیف 25% کا سارے فیڈرل امپلائیز کو دیں گے. ان سب کے لیے اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا اور یہ جون بجٹ کے بعد شروع ہو جائے. اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا. حکومت نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ مان لیا. وزارت خزانہ نے تنخواہوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کر دیا. گریڈ 1 سے 19 تک ملازمین کو بنیادی تنخواہ پر 25% ریڈکشن الاؤنس ملے گا. ملازمین کے الاؤنس کا اطلاق 1 مارچ سے ہوگا. آئندہ بجٹ میں ٹائم اسکیل گرانٹ کو لاگو کرنے پر بھی غور ہوگا. صوبوں کو بھی اپنے وسائل کے مطابق ملازمین کو سہولتیں دینے کی سفارشات. وزیر داخلہ شیخ رشید کے اعلان کے بعد گرفتار مظاہرین رہا، مقدمات ختم. بولے جو قانون ہاتھ میں لے گا اس سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا. سرکاری ملازمین نے تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کو معاف نہیں کریں گے. پرویز خٹک کے آنے تک دھرنا جاری رہے گا. باجوڑ میں افغانستان کی حدود سے دہشت گردوں کا حملہ. دہشت گردوں نے 5 راکٹ فائر کیے. حملے میں مومن کا رہائشی 5 سال کا بچہ شہید. لڑکی سمیت 7 بچے زخمی. ISPR کے مطابق راکٹ باجوڑ کے علاقے سرکئی ٹاپ لغاری سیکٹر پر فائر کیے گئے. محمد رضوان ٹیسٹ کے بعد T20 میں بھی مرد میدان. جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے میچ میں جارحانہ بلے بازی، 63 گیندوں پر سینچری جڑ دی. رضوان T20 میں سینچری بنانے والے دوسرے پاکستانی بن گئے. جنوبی افریقہ کی 170 رنز کے تعاقب میں بیٹنگ جاری. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو پنجاب کی اور پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدید کہوں گی. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. کرکٹ کے ساتھ جو محبت ہے وہ کسی اور ملک سے کمپیریزن کرتے ہوئے ہم کسی سے کم نہیں ہیں. فردوسہ شقاوان میچ دیکھنے قذافی اسٹیڈیم پہنچی. کہا جنوبی افریقہ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پرامن ملک ہے، یہاں کھیلوں کی سرگرمیاں ممکن ہیں. سیاسی چھکے چوکے بھی لگائے. کہا فضل الرحمان 12ویں کھلاڑی ہیں، سب سٹمپ آؤٹ ہو چکے. انفٹ کھلاڑی عمران خان کی فٹنس کا کیا مقابلہ کریں گے. لاہور کے چڑیا گھر میں ٹائیگر کے 2 بچوں کی ہلاکت. چڑیا گھر کے تمام جانوروں کی کورونا ٹیسٹنگ، کوئی بھی جانور وائرس میں مبتلا نہ نکلا. 6 زو کیپرز میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. ٹائیگر کے بچوں کی ہلاکت مبینہ طور پر کورونا وائرس سے ہوئی تھی. کیا ٹائیگرز میں کورونا زو کیپر سے منتقل ہوا؟ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان میں معاملات طے پا گئے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت کا TLP سے معاہدہ ہو گیا. TLP نے ڈیڈ لائن فروری سے بڑھا کر 20 اپریل کر دی. معاہدے کے تحت مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے. ہماری حکومت سے پہلے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف واضح موقف نہیں اپنایا. فرانس میں جو ہوا اس پر صرف ہم نے اور ترکی نے آواز اٹھائی. اس کا اثر ہونے والا ہے. معاہدے کے مطابق فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے طے کیے جائیں گے. 4 شیڈیول میں شامل TLP کارکنوں کے نام نکالے جائیں گے. جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا جنرل ندیم رضا کی زیر صدارت راولپنڈی میں اجلاس. تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت. علاقائی جو اسٹریٹجک صورتحال، روایتی ڈاکٹرین اور آپریشنل تیاریوں پر تبادلہ خیال. فورم کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھے گا. افواج مربوط سیکیورٹی اسٹریٹجی کے تحت ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور قدم. کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا.
ISPR کے مطابق بابر کروز میزائل 450 کلومیٹر تک زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر کروز میزائل کا تجربہ ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل کے ذریعے کیا گیا۔ صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ پاک بحریہ نے کثیر الملکی بحری مشق امن 21 کا نغمہ امن کی پکار جاری کر دیا۔ نغمے میں امن پسند ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونے کا پیغام اور بحری افواج کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ NA45 ضلع کرم میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کا منصوبہ پکڑا گیا۔ تحقیقات میں پوسٹل بیلٹ کی تمام درخواستیں جعلی ثابت ہوئیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پوسٹل بیلٹ کے لیے 600 سے زائد درخواستیں آنے پر کمیشن کو شک ہوا۔ متعلقہ حکام ضلع کرم کے پوسٹ ماسٹر اور امیدوار فخر زمان کل طلب کر لیے گئے۔ سپر ہائی وے بحریہ ٹاؤن کے مکینوں سے ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف درخواست۔ عدالت نے بحریہ ٹاؤن کراچی آنے جانے والوں سے ٹول ٹیکس وصولی سے روک دیا۔ FWO اور دیگر فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ درخواست میں کہا گیا بحریہ ٹاؤن شہری حدود میں ہے، گھر سے آتے اور واپس جاتے ہوئے 50 روپے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ کراچی میں بینک سے 20 لاکھ روپے لے کر آنے والا شہری لٹ گیا۔ ڈاکوؤں نے طارق روڈ پر بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کا تعاقب کیا۔ شہری کے کار پارک کرتے ہی سر پر پہنچ گئے، اسلحے کے زور پر رقم چھین لی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 5 روز گزر گئے، جنت نہیں ملی۔ کراچی کے علاقے کماڑی سے اغوا ہونے والی 1 سال کی بچی جنت کا سراغ نہ مل سکا۔ جنت اپنے بھائی کے ساتھ گلی میں گئی جہاں برقع پوش خاتون نے اسے اغوا کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کیا لیکن بچی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہیں۔ گھر والوں نے پولیس سے مایوس ہو کر گلیوں میں پوسٹر لگا دیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم۔ چیف جسٹس قیصر رشید نے ریمارکس دیے، نوجوان نسل کو برائیوں سے بچانا قومی فریضہ ہے۔ PTA، FIA اور پیمرا حکام سے تفصیلی رپورٹ طلب۔ کاغذی کارروائی نہیں، گراؤنڈ پر ایکشن نظر آنا چاہیے۔ PSL 6 کے لیے آن لائن ٹکٹوں کی پری بکنگ شروع۔ bookme.pk پر رجسٹریشن کا آغاز۔ PCB نے کورونا SOPs تیار کر لی۔ NCOC اور وزارت صحت کی منظوری کے بعد ٹکٹوں کی بکنگ، قیمت اور دیگر معاملات کا اعلان کیا جائے گا۔ ملکی تاریخ کا منفرد اور انوکھا تعمیراتی منصوبہ ARY لگونا DHA سٹی اس سال بھی دفاعی چیمپئن کراچی کنگز کا ٹائٹینیم اسپانسر بن گیا۔ اسٹار کھلاڑیوں کی جرسی پر ARY لگونا کا لوگو جگمگائے گا۔ کراچی کنگز ایونٹ میں پہلا میچ 20 فروری کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف کھیلے گی۔ کیا آپ میٹھے میں جوتے کھانا پسند کریں گے؟ ماہر ترک شیف کی ایسی فنکاری کے حقیقت کا گماں ہونے لگے۔ انتہائی مہارت سے جوتے کی شکل کی پیسٹری تیار کرتی ہیں۔ مچھلی، پھل اور سبزیوں پر جب چھری پھرے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو کیک ہے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,611 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,468 روپے 89 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 56 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.